آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ آج بھی ہم آپ کی ملاقات ایک شخصیت سے کرائیں گے۔ سولو گفتگو ہوگی، لیکن وہی مسئلہ درپیش ہے جو پہلے بھی کئی بار مجھے درپیش ہو چکا ہے کہ ان کے تعارف کی ڈور کا سرا میں کہاں سے پکڑوں۔ یہ براڈ کاسٹر بھی ہیں، اسکرپٹ ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اگر میں کلیشے سے بچنا چاہ رہا ہوں، مثلاً میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس لیا یا ستارہ امتیاز لے لیا، ہلال امتیاز لے لیا۔ یہ نہیں، اصل جو ہے تعارف ان کا، وہ ان کا نام ہے افتخار عارف۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اچھا، آپ کہاں پیدا ہوئے، کیا ہوا، اس پہ گفتگو ہم درمیان میں لاتے رہیں گے۔ میں نے کچھ انتخاب کیا ہے آپ کی نظموں کا، میں ان کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہ رہا ہوں۔ ایک نظم ہے افتخار صاحب کی، خزاں کے موسم میں لکھی گئی ایک نظم۔ شکاری اپنے باطن کی طرح اندھے شکاری، حرمتوں کے موسموں سے نابلد ہیں اور نشانے مستعد ہیں۔ جگمگاتی جاگتی شاخوں کو بے آواز رکھنا چاہتے ہیں، ستم کاری کے سب در باز رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں بہت ہی احسان مند ہوں آپ کے پروگرام میں آنے کا۔ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں، اور بہت آپ نے عزت بخشی۔ اصل میں پاکستان کے احوال جب سے میں دیکھ رہا ہوں اور میں نے ہوش سنبھالا اور شعر لکھنا شروع کیا، اس میں تبدیلی نہیں آتی، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی مارشل لا آتا ہے، پھر کچھ دیر کو جمہوری حکومت آتی ہے، پھر مارشل لا آتا ہے، مگر جو عدم اطمینان ہے وہ سب جگہ برابر کا چلتا رہتا ہے، اور جو صورت احوال ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش نظر آتی ہے۔ پہلے جب ہم جوان تھے تو ہمیں غصہ بھی آتا تھا اور شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ ہم سرکاری ملازم تھے اور غریب گھرانے سے آئے تھے، تو ہمارے دو المیے تھے، ہم جتنا سچ بولنا چاہتے تھے، جتنی آواز سے بولنا چاہتے تھے، وہ نہیں بول سکتے تھے، اور کوئی ہمارے پشت پناہ کوئی نہیں تھا، اور ترک سکونت کر کے آئے تھے۔ ٹی وی میں کام کرتے تھے، ایک ٹی وی تھا اور ہمیں کوئی کام آتا نہیں تھا۔ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ جی، تو وہ میں نے یہ شروع کیا۔ اب جو آپ نے نظم پڑھی، اب کسی بھی مارشل لا کے زمانے میں اور کسی بھی اپنے زمانے میں، مثلاً ایوب خان کے زمانے میں ہم نے ترک سکونت کیا تھا، اس کے بعد کی جو صورت احوال ہے، یا خان صاحب کا زمانہ، یا پرویز مشرف صاحب کا زمانہ، ضیاء الحق صاحب کا زمانہ، اس کے علاوہ جو جمہوری حکومتیں بھی آتی رہیں، کچھ چند مہینے چھوڑ کر، جس میں امید کی اور بشارتوں کی اور نوید سنائی دیتی تھی، اور پھر دھمک سنائی دینے لگتی تھی، تو ڈر جاتے تھے۔ اور اچھا، میں ایک بزدل آدمی بھی ہوں، کمزور آدمی بھی ہوں، لیکن جو میرے اندر کا شاعر ہے وہ بار بار جو ہے وہ مجھے انگیز کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ تو یہ جو لفظ بزدل کو آپ نے اپنی بہادری کی ڈھال بنا کے رکھا ہوا ہے نا، بہت ہی کلیور انداز میں۔ نہیں، یہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ نہیں، ابھی آپ جب پڑھ رہے تھے، اب جیسے یہ ہے کہ مثلا جو عام آدمی ہے اس کو ظلم کرنے کے اتنے مواقع نہیں ہیں، بعض لوگوں کو ظلم کرنے کے طریقے بھی آتے ہیں، ان کو واردات کے جملہ رویے اور اس کو عمل درآمد کرنے کے طریقے اور اس کا اختیار حکمت عملی کے طور پر ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سب ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہ ڈوریاں کون ہلا رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال 2 برس پہلے ایک میری غزل نقل ہوتی رہتی ہے، بار بار نقل ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ صورتحال میں کوئی تماشا ختم ہوگا وغیرہ۔ کب تماشا ختم ہوگا؟ اچھا، اب وہ آپ کسی وقت کہیں گے تو میں، اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ
6 برس 8 برس ہو گئے لیکن تماشا ختم ہونے میں نہیں آتا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے, نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا, کب تماشا ختم ہوگا. اب یہ جو صورتحال ہے یہ ختم نہیں ہوتی, اور ہم لوگ جو بہت بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کو جو عام آدمی ہے اس کے دکھ کا اور اس کی پریشانی کا اب تو شاید اس کو ہوش بھی نہیں آتا, اور کوئی اب ان کی بات بھی نہیں کرتا. یعنی اس میں جو بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ جو میں ابھی کسی جگہ یہ سوال اٹھایا تھا انہوں نے, تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب مشرقی پاکستان کا المیہ ہوا تھا تو ہمارے جو بڑے لکھنے والے تھے, ترقی پسند بڑے شاعر ادیب, انہوں نے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, یعنی یہ ٹرینڈ نیا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے اسی طرح سے ہوتا آیا ہے, لیکن کچھ آوازیں ہیں کہ جو آتی رہی ہیں. مثلا یہ 3 لائنیں آپ کی ہیں, ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے, یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے, سناٹا فریاد کی لے ہے, احتجاج کا لہجہ ہے. یہ بھی شاید آج لکھی ہے, یہ بھی آج ہی لکھی ہوگی ظاہر ہے آپ نے. اچھا اب میں تو یہ لکھ لی اور آتے ہوئے گاڑی میں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی؟ جی میں عرض کروں سمجھ میں آئی. آپ وسط آپ اس زمانے میں ابھی نہیں آئے تھے, مگر میں نے یہ نظم BBC سے پڑھی تھی. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو میں لندن میں تھا اور میں نے یہ نظم لکھی, اور وقار احمد صاحب مرحوم ایک ہمارے سینئر بھی اور ہمارے مینٹور, ہمارے بڑے بھی اور ہمارے بہت شفیق بھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ عارف میاں کچھ لکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ وقار بھائی میں نے رات کو نظم لکھی. مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور نے لکھی تھی پہلے نظم کہ نہیں لکھی تھی, مگر انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم آ جاؤ. میں ان کے لیے پہلے ایک پروگرام کرتا تھا لندن نامہ, ایک ہر بدھ کے روز میں چلا گیا اور میں نے یہ نظم پڑھی. اب دیکھیے اس میں کسی قسم کی کوئی بھام نہیں ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے, وہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے, سناٹا فریاد کی لے ہے, احتجاج کا لہجہ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, بہت پرانا قصہ ہے. سب قصوں میں صبر کے تیور اور طرح کے ہوتے ہیں. میں جب ملازمت میری ختم ہوئی اور میں پاکستان واپس آیا, اردو مرکز کی, اور میں یہاں واپس آیا تو مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کے بارے میں جیسے دفتر کے لوگ کرتے ہیں کہ اسی اکیڈمی آف لیٹرز سے میں وابستہ ہوا جس کے پلیٹ فارم سے ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ مصرعے پڑھے 2 اور میری مذمت کی, اور میری اکیلی نہیں, اختر حسین جعفری صاحب کی مذمت کی, اور جاوید ہمارے ایک افسانہ نگار تھے جاوید احمد جاوید, ان کے افسانے کا تذکرہ کیا, اور فراز صاحب کا تذکرہ نام لیے بغیر. اچھا اب میں نے سمجھا کہ یہ تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے, اس لیے کہ جہاں تک میں تو یہ کہتا تھا کہ اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو, یہ التزام بھی عرض ہنر میں رکھا جائے, مگر یہ بات ان تک پہنچی تو مجھے بہت خوشی ہوئی, اور میں نے اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا. کچھ برسوں سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ظلم کرنے والوں کو اس بات کا جی ہاں کوئی خیال نہیں ہے کہ, اور کوئی لکھے بھی یا نہ لکھے, آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈھیٹ ہو گئے. آپ کا جو پہلا مجموعہ ہے مہر دونئی, 1983 میں آیا, اور اس وقت آپ کی عمر تھی 43 سال. ٹھیک ہے, 43 سال کی عمر میں پاکستان میں ایک شاعر کے 40 مجموعے آ چکے ہوتے ہیں. اس میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک تو مجھے احتیاط مانے تھی,
اور یعنی میں اس بات پر یقین کرتا تھا کہ بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر اس میں آپ سے بہت بہتر شعر کہنے والے ہیں ان کے مجموعے آ جائیں تو پھر آپ کا مجموعہ ہے، وہ آ نہیں چکتے تھے. پھر یہ کہ مجھے یہ بھی خوف تھا کہ میں لوگوں کے خراب شعروں پر تنقید کرتا ہوں تو لوگ میرے لیے یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. ہاں مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، اور کیوں چھوڑیں، ان کا حق ہے کہ وہ مجھ پہ تنقید. ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا ایسا ہی مسئلہ ہے. چنانچہ یا آپ سمجھیے کہ جب میں لندن گیا تو میرے لیے بیاض میری تیار ہو چکی ہوئی تھی، مگر میں نے اب دیکھیے میں تو جان مجھ سے بہت بہتر شاعر تھے اور جان کا مجموعہ 60 برس کی عمر میں آیا تو مثلا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ایک شاعر ہیں جن کا ہر سال ایک مجموعہ آیا تو کسی سال ان کے 11 مجموعے آئے. تو یوسی صاحب نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں یہ سوچ کر کہ جس مہینے میں ان کا مجموعہ نہیں آیا اس مہینے میں انہوں نے کیا کیا ہوگا. ہاں 11 آگے 12 آنے چاہیے. ایک آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے نقاد ہوتے ہیں. ایک نے کہا کہ صاحب افتخار عارف کی جو شاعری ہے اس میں سوائے چراغ کے، کتاب کے، خواب کے، خاک کے، گھر کے اور رزق کے ہے کیا؟ قصہ یہ ہے کہ میرے سامنے لیٹن امریکہ کی شاعری تھی، میں نے تھوڑا بہت ایک طالب علم کے طور پر پڑھا تھا، اور ریڈیکل تھیولوجی جو ہے، لبریشن تھیولوجی، جی لبریشن تھیولوجی، ارنسٹ کارڈینل وغیرہ وغیرہ، پوسٹ نیرودا پیریڈ جو ہے اس میں خود چلاؤ اس میں انہوں نے یہ اس کو استعمال کیا. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ سوویت یونین کے جو حمایتی لوگ تھے اور پرو چائنیز بھی، انہوں نے مارکسزم کو بہت نقصان پہنچایا، اس لیے کہ جو ایشیائی ممالک میں جہاں اسلام یا مذہب تھا وہاں براہ راست تصادم جو تھا وہ شاید جلدی کر لیا، عجلت کی اس میں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو امریکہ نے کیش کیا، اور چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ساری مذہبی تنظیمیں جو تھیں وہ امریکہ کی امداد پہ اور تعاون چلتی رہی. اب یہ جو ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ اب مثلا میں نے کربلا کو استعارہ بنایا اور ظلم کے خلاف لکھا. وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. اب اگر آپ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی بات کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ اگر اقبال جو ہیں وہ موسیٰ، فرعون و شبیر و یزید کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. واہ. یہ اچھا اب یہ جو ظالموں کا ڈر نہیں رہا اس نے مجھے حوصلہ دیا، اور میں نے اس استعارے کو استعمال کیا. سب سے پہلے فیض صاحب نے میرے بارے میں جب میری کتاب کا پیش رفت لکھا اس میں یہ بات لکھی کہ عام طور پر قیس کو اور فرحات کو اور دوسرے لوگوں کو استعارہ بنایا جاتا ہے، مگر افتخار عارف نے اپنے لیے علامتیں استعمال کی اپنے روحانی پس منظر سے اور تاریخ سے. مثلا میں نے برا بھلا کہنا چاہا ایک طبقے کو، مثلا علماء کو، تو میرا یہ خیال تھا کہ ان کو ان کی لغت سے مار دی جائے. بالکل. اب مثلا بہت پہلے آپ وسعت کے علم میں ہے کہ میں نے بہت پہلے جو طالبان اور القاعدہ وغیرہ سے بہت پہلے یہ شعر لکھا تھا، شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. اسی طریقے سے اردو شاعری میں یہ تو شاعری کے محاورے میں داخل ہو گیا. جی اب دیکھیے مجھے علی سردار جعفری صاحب اور زویا انصاری صاحب دلی میں تھے اور میں وہاں گیا اور میں نے تازہ یہ نظم لکھی تھی اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، سچی بات ہے. وہاں میں نے ابو ذر غفاری پہ نظم پڑھی. اب ابو ذر غفاری جو ہیں وہ اسلامی تاریخ میں ریزسٹنس کا، پروٹیسٹ کا پہلا بڑا چیلنج ہیں. بالکل. اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ جو ارتکاز زر ہے یہ حرام ہے اور بزور صاحبان تمول سے دولت لے لی جائے اور جو ملوکیت ہے یہ اسلام میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ان کو جیل بھیج دیا گیا اور علماء کی حمایت میں جیل بھیج دیا گیا. اب میں نے ان کو گویا
اپنی علامت بنایا اور میں نے کانٹمپریری سچویشن سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہا. لیکن میں نے ایڈیم وہ استعمال کیا جس پر کوئی آدمی معترض نہیں ہو سکتا تھا. حضور کی ایک حدیث تھی اور مسند میں ہے، اور کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص پر، اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے شخص کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اب اگر وہ سچے ہیں اور حضور نے ان کو سچا کہا ہے، تو اب اگر وہ کسی کو چیلنج کر رہے ہیں تو پھر آپ دو باتیں تو نہیں کر سکتے. تو میں نے لکھا سلام ان پر، درود ان پر. وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہو. ابو ذر وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہوا ہے ابو ذر. سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے، تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے، مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا، فتویٰ جب ان کے خلاف آیا، مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور ممبر ہے اور ممبر کا فیصلہ ہے، اور اب جو ممبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے. جو فیصلہ قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے. بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں. پس کمی گاہ جبر زوراوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں. دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں ہیں. دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں ہیں. جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے، نیا زمانہ نئے ابو ذر کا منتظر ہے. اس پیرامیٹر میں کوئی ملازمت آپ کو چھوڑنی بھی پڑی؟ چھوڑنی نہیں پڑی، مگر میں نے استعفیٰ دیا. آپ کے علم ہے کہ میں 1977 میں میری ابھی چھوٹی سی عمر تھی اور میں غریب گھرانے سے، میرا پس منظر آپ جانتے ہیں. میں کہتا رہتا ہوں اس لیے نہیں کہ فخر کے طور پر، مگر اس لیے کہ یہ آسان نہیں ہوتا. جب میں نے میرے ساتھ مجھے بوجوہ یہ فیصلہ کرنا پڑا 1977 میں کہ مجھے اگر میں نے ملازمت سے استعفیٰ نہیں دیا تو مجھے نکال دیا جائے گا. پی ٹی وی اسکرپٹ ایڈیٹر، پی ٹی وی میں اسکرپٹ ایڈیٹر تھا. تو پھر میں کیا کروں گا؟ اچھا میری بیٹی کی ولادت ہو چکی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، اور میرے پاس ایک چھوٹا سا ناظم آباد میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، مگر میں رہنا نہیں چاہتا تھا. اور مجھے یہ تھا کہ اگر میں نکل گیا، اگر میں یہاں سے نکال دیا گیا تو پھر کہیں مجھے ملازمت بھی نہیں ملے گی. یعنی یہاں پاکستان میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سرکاری ملازمت سے نکال دیے جائیں تو پھر آپ کوئی اور بھی رکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے. میں گیا، میں ڈان کے دفتر میں آ گیا، اور میں نے ڈان کے جو سٹی ایڈیٹر تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ میں نے استعفیٰ دے دیا اور آپ کی خبر چھاپ دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اور مگر کیوں؟ میں نے کہا کہ اس لیے کہ ممکن ہے 2-3 دن میں حالات سے مجبور ہو کر یہ استعفیٰ لینے پہ راضی ہو جاؤں. تو میں چاہتا ہوں ایک دفعہ یہ خبر چھپ جائے تاکہ میں پھر واپس نہیں لے سکوں. وہ میں نے استعفیٰ، انہوں نے میری تصویر لگا کر اگلے دن خبر چھاپ دی، اور اب میں بالکل مطمئن ہو گیا کہ اب تو کرنا ہی کرنا. اب تو میں کچھ چھوڑ نہیں سکتا، اب تو استعفیٰ ہو گیا. مجھے خیر بلایا گیا اور اس سے کہا گیا، اور یعنی میں سچی بات آپ سے کہوں، سخت بات نہیں کہی گئی، مگر مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ استعفیٰ لیں. تو میں نے کہا کہ استعفیٰ تو میں نے دے دیا، اب میں کام نہیں کروں گا. تو ان کا اگر ہم آپ کو روکنا چاہیں. اچھا، اس میں کوئی دھمکی نہیں تھی، مگر کیونکہ میں متاثر تھا تو مجھے ہر چیز دھمکی لگتی تھی کہ یہ کہیں کیا. میں نے کہا نہیں، مگر میں کام نہیں کروں گا ٹی وی میں. خیر وہ تیسرے چوتھے پانچویں دن مجھے آغا سنابدی صاحب کے دفتر سے ٹیلی فون آیا کہ آپ اس وقت تک کوئی ملازمت اختیار نہ کریں جب تک آپ مجھ سے خیر میں پھر BCCI چلا گیا. جب الیگزینڈر ژیدانوف اور گورکی نے 1932-33 میں جب انہوں نے سوشل ریئلزم نہیں، سوشلسٹ ریئلزم اور پارٹیناسٹ کی بات کی اور کہا کہ ادیب اور شاعر کو چاہیے کہ وہ عوام سے ریلیٹ کرے، اس کی تعمیر کرے وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس سے اتفاق کرتے تھے کہ پسماندہ طبقے کے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. پھر وہ فرانس میں اس کا قصہ ہوا اور آندرے ژیڈ اور رومان رولا، یہ سب لوگ ادھر تھے، سپورٹ کیا، مگر رفتہ رفتہ اس سے دور ہوتے چلے گئے.
ہمارے ہاں فیض صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، اس کو پہلے لٹریچر ہونا چاہیے اور پھر آپ پروٹیسٹ کریں. چنانچہ ان کی آپ شاعری میں دیکھیں کہ وہ سب کچھ وہ کہتے ہیں جو مثلاً کسی اور شخص نے قیام پاکستان کے وقت سے لے کر ہم یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر سے لے کر آخری نظم تک آپ ایک تاریخ متعین کر سکتے ہیں اسٹرگل کی. کون سا ایسا موضوع ہے، لنگوسٹک رائٹس ہیں، سقوط مشرقی پاکستان ہے، یحییٰ خان کا قصہ ہے، پیلسٹینین اسٹرگل ہے، امریکہ میں پرجز ہیں. کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر فیض صاحب نے اپنی پوئٹری میں کمنٹ نہ کیا ہو. اچھا، ایک چیز ہے کہ ایک تو آپ نے لیٹ آپ کا پہلا مجموعہ ہے میرے دو نیم 1983 میں، پھر صرف 26 سال کی عمر 26 سال کے عرصے میں شاعری کے بعد 2009 میں آپ کا کلیات بھی آ گئے، کتاب دل و دنیا. تو اتنی جلدی کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے دنیا جب چھپا جب میں لندن میں تھا، حرف باریاب چھپا جب میں یہاں آ چکا تھا، پھر جہان معلوم چھپا، مگر یہ بکھرے ہوئے تھے سب، کئی چھپے، مگر میں نے یہ چاہا کہ یکجا ہو جائے تو شاید لوگوں کی یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ایک رویہ ہے عام. مثلاً یہ چاہتے ہیں کہ جو ادیب ہے وہ مفلوق الحال ہو اور وہ آپ سے کہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے مجھے 2 وقت کا کھانا فراہم کر دیجئے، مجھے پیٹرول کے پیسے دے دیجئے، اور وہ یعنی نہائے نہیں اور شیو بڑا ہوا ہو، ایک اس کا بال بکھرے ہوئے ہوں، اسٹارونگ آرٹسٹ. جی ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ میں نہیں، اچھا میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی جب مجھے کہا گیا کہ میں ٹی وی پر یہ کہوں کہ میں احتجاجاً نہیں جا رہا ہوں، اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، یہ میں نے ٹی وی پہ کہا اور میں نے وہاں نظم سنائی. 12واں کھلاڑی حمایت علی شاعر صاحب اس کے میزبان تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میری مرضی. اور پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہو اور سب سے زیادہ شہرت مجھے ملے، کیوں نہیں، اور دنیا کی جو سب سے خوبصورت عورت ہو وہ میرے ساتھ ہونا تو چاہیے. پھر ایک چھوٹا سا ایسا زندگی میں واقعہ ہوا کہ مجھے، میری بیٹی اسکول میں پڑھتی تھی تو چھوٹی تھی، تو ایک دن ٹیلی فون آیا گھر سے کہ وہ گیتی ابھی تک نہیں پہنچی. اچھا اب وہ ہوگی کوئی 6-7-8 برس کی. جب میں اسکول پہنچا تو سب بچیاں بہت سی کھڑی تھیں، گاڑی ان کی خراب ہو گئی تھی. اچھا میرے پاس تو گاڑی تھی نہیں، میں تو دفتر کی گاڑی میں دفتر جاتا تھا، دفتر کی گاڑی میں واپس آتا. تو میں نے دیکھا کہ بیٹی میری جو ہے وہ پسینے میں شرابور، اور اس کے ساتھ اور بھی بچیاں کھڑے ہوئے، اور گاڑی کیونکہ خراب ہو گئی. مجھے دیکھا، وہ لوڑ کے آئی اور میرے لپٹ گئی. اور پھر میں نے سوچا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے افتخار صاحب، یہ جو بچوں کی ذمہ داری ہے یہ ان کو ایک محفوظ تحفظ فراہم کرنا چاہیے. اور میں یہ جو اس طرح کا میں یہ کہہ رہا ہوں، دوسروں کو میں نہیں کہتا کہ وہ یہ کریں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ مطلب گھر والے محروم رہے ہیں، آپ کائنات کو چکن ٹکا کھلا رہے ہیں. جی ہاں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی جو یہ کہتا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کوئی آدمی مقامی ہوئے بغیر آفاقی نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی اپنی زمین سے جڑے بغیر، اگر وہ یونیورسلٹی اور آفاقیت اور انسان دوستی اور عظمت انسانی وغیرہ کے، میرے گھر میں، میرے سندھ میں مثلا، میں ایک بات یہ کہتا ہوں، یہ میں نے ایک بڑی سطح پہ کہی، بار بار میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. جب یہ گفتگو ہونے لگی کہ یہ نہیں کرتے، یہ جو ٹی وی والے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے کہا دیکھیے میں ایک بات عرض کروں، میرا نام افتخار عارف، تعارف کرانا تھا کہ میرا نام افتخار عارف ہے، میں سندھی ہوں اور میں پاکستانی ہوں
اور میں مسلمان ہوں. اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ جو ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ سب آپ کے حصے ہیں. یہ میرا حصہ ہے. میں کہوں کہ جی میں بار بار یہ کہتا ہوں, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, کبھی میں نے یہ بات نہیں کہی کہ میں سندھی نہیں ہوں. میں سندھی ہوں اور میں پاکستانی ہوں اور میں مسلمان ہوں, اور اس کے کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں. اچھا, میرا ایک نظریہ ہے زندگی کے بارے میں, غریبوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, رعایت کی طرح نہیں. ہم رعایت کر دینا چاہتے ہیں, ان کا حق ان کو نہیں دینا چاہتے. میں لندن سے مشاعرہ پڑھنے دبئی آیا, تو وہاں کچھ باتیں ہو رہی تھی, تو جیسے طنزاً کسی نے کہا کہ آپ لوگ تو آسودی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں کروں کیا. اب میں نام لے کے نہیں بتا سکتا اس لیے کہ وہ آپ کی پالیسی کے خلاف ہے. میں نے اسے کہا کہ میں, آپ ہیں, آپ کو اخباری دنیا میں آپ کو ان کا ملازم ہونا پڑے گا یا ان کا ملازم ہونا پڑے گا. آپ لاہور میں رہتے ہیں, ان کا ملازم ہونا پڑے گا. آپ کراچی میں رہتے ہیں, ان کا ملازم ہونا پڑے گا. آپ پشاور میں رہتے ہیں, تو ان کا ملازم, آپ کو ان کا ملازم ہونا پڑے گا. اور یہ تینوں جو ذوات مقدسہ ہیں, یہ جو افراد اشرافیہ ہیں, ان سے میں کیا کروں؟ مجھے کیا ہے؟ مجھے میرے بچے نہیں پڑھیں, مجھے زندگی نہیں گزارنی, میں کیا کروں؟ مجھے اور کوئی کام نہیں آتا. میں لکھ پڑھ سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں, تو میں یہی زندگی گزاروں گا نا. میرے لیے کتنے ایونیوز ہیں اس معاشرے میں. میرے سے میری مراد یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے والوں کے لیے کسی یونیورسٹی میں پڑھائیں گے, کسی اخبار میں ملازمت کریں گے, کسی چینل میں ملازمت کریں گے, اور ان کے مالکوں کے دست نگر رہیں گے. کوئی یہ کہے کہ جی میں میڈیا کو دور سے دیکھتا ہوں, میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, مجھ کو اندازہ ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے کام ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم کتنے آزاد ہوتے ہیں. دانشگاہوں میں کیا آزاد ہوتے ہیں, اخباروں میں اور ٹیلی ویژن چینلز پہ کیا ہم آزاد ہوتے ہیں. ہم باتیں جیسی بھی چاہیں کر لیں, اور کوئی, اب ہمیں تو, یعنی مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہے, بعض اوقات تو مجھے حجاب آتا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی تھی, ہو پیز دا پائپر. لندن کے زمانے میں جو فرانس میں ایک CIA آپریٹڈ ایک آپریشن ہوا, اور ایک میگزین نکلی, اور اس میں یورپ کے سارے کمیونسٹ جو تھے وہ شامل ہو گئے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو CIA کا آپریشن ہے, اور وہ چھوڑ کے پھر چلے گئے. میں نام ایسے نہیں گرانا چاہتا. جب سے میرے دماغ میں ایک بات یہ بیٹھ گئی کہ فلاں آدمی جو یہ بات کہہ رہا ہے, یہ کہیں سے, یہ اس کے ڈانڈے تو کہیں اور سے تو نہیں ملتے. یہ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے, یہ بات چاہے وہ حق بات بھی کہہ رہا ہو, لیکن دماغ اس طرف متوجہ ہوتا ہے, تو بڑا مشکل ہو گیا ہے زندگی کرنا. ٹائم ظاہر ہے کنسٹینٹ ہو گیا ہے. آپ اپنی مرضی سے آخر میں کچھ بھی سنا دیں. میں وہی نامکمل غزل وہ دوبارہ سنا سکتا ہوں. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا, بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا, میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو, چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات, یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات, سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے, کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے, یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں, نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا. کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں, نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا, کب تماشا ختم ہوگا. بہت شکریہ, بہت خوب, بڑی مہربانی, سلامت رہیے, بہت مہربانی, آپ نے وقت دیا, عزت. تو یہ تھے افتخار عارف. خدا حافظ.